السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ قطر فٹ بال ورلڈ کپ، آمرانہ حکومتیں اور فیفا کی متنازع تاریخ۔ بی بی سی نیوز برازیل، 27 نومبر 2022۔ جب 12 سال قبل قطر کو 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے چنا گیا، تب سے اس ملک کے انسانی حقوق کے متعلق ریکارڈ کے سبب اس پر تنقید کی جاتی رہی۔ قطر پر تنقید صرف ملک کی خواتین اور ہم جنس پرستوں کی حقوق پر موقف کی وجہ سے ہی نہیں، کیونکہ قطر میں ہم جنس پرستی جرم ہے، بلکہ وہاں ورلڈ کپ کے لیے اسٹیڈیم تیار کرنے والے غیر ملکی مزدوروں کے کام کے حالات بھی ہیں، جس کے بارے میں انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان حالات کو غیر انسانی اور غلامی کے مترادف قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیمپئن شپ کا انتظام کرنے والی تنظیم فیفا انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال کا قطر پر حکومت کرنے والے متعلق العنان بادشاہت کی طرف رویے نے بھی متعدد مظاہروں کو جنم دیا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم عام طور پر میزبان ممالک پر مختلف قسم کے قوانین کو نافذ کرتی ہے، جو اکثر ان ممالک کے مقامی قوانین سے متصادم ہوتے ہیں۔ تاہم قطر میں فیفا نے ٹورنامنٹ کے آغاز سے 2 دن قبل شاہی حکومت کی جانب سے اسٹیڈیموں میں شراب کی فروخت پر پابندی کا اعلان بغیر کسی رکاوٹ قبول کر لیا اور کھلاڑیوں پر میچوں کے دوران کسی بھی قسم کے مظاہرے پر پابندی لگا دی۔ جرمنی کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس پابندی کے خلاف علامتی احتجاج کرتے ہوئے ٹیم کے پہلے میچ کی آفیشیل تصویر کے دوران اپنے منہ کو ڈھانپ لیا تھا۔ ٹیم کے بہت سے ارکان میچ کے دوران ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے ون لوب بریسلٹ پہن کر کھیلنا چاہتے تھے، لیکن فیفا نے اس بریسلٹ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یونیورسٹی آف ساؤ پاولو میں تاریخ کے پروفیسر اور فٹ بال کے کھیل کے مورخ فلاویو ڈی کیمپوس کہتے ہیں کہ فیفا کو انسانی حقوق سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ یہ کاروبار کے لیے ضروری نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سرگرمیوں یا پروگرامز کا انعقاد کرنے کی بات آتی ہے تو تنظیم یہ تمام مسائل ایک طرف رکھ کر بہت عمل پسندی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کیمپوس نے نہ صرف قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ یہ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پہلی ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے بعد اس کے فیفا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی آمرانہ حکومتوں کے ساتھ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ان میں سے کچھ حکومتوں کے ساتھ فٹ بال کی عالمی تنظیموں فیفا کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے ارجنٹائن 1978 میں ایک ظالمانہ فوجی امریت تھی جو 2 سال قبل ایک بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی۔ فیفا نے اس کے باوجود اس ملک میں ورلڈ کپ کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ وہاں پر اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے، کھیلوں کی سرگرمیوں کے لحاظ سے ملک میں ایک مثبت پیغام لے کر آنا چاہتی تھی، اور وہاں پر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ایک لوگوں کے درمیان تاثر پیدا کرنے والی تھی کہ آیا یہاں پر بھی انسان رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید چلتے چلیں تو اٹلی، اس کے بارے میں 1934 میں دوسرا فیفا ورلڈ کپ فاشسٹ آمر بینیٹو میسولینی کی حکومت میں اٹلی میں منعقد ہوا تھا۔ میسولینی اپنے ملک کی میزبانی کے لیے اس قدر عزم رکھتے تھے کہ انہوں نے فیفا کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک جنرل جورجو ویکارو کو اطالوی فٹ بال فیڈریشن کا صدر مقرر کر دیا تھا۔ ویکارو نے ایونٹ میں بڑی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا
اور 1932 میں اٹلی نے سوڈان کو ورلڈ کپ کی میزبانی کے مقابلے میں شکست دے دی تھی۔ روس نے 2018 میں کیمپوس روسی صدر پوتن کو بھی ایک آمرانہ حکومت کے نمائندے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ کاغذوں میں روس ایک جمہوری ملک ہے، وہاں انتخابات ابھی بھی ہوتے ہیں، مگر اسے ایک آمرانہ حکومت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بہت زیادہ جمہوریت ورلڈ کپ کا انعقاد یہ ظاہر کرتا ہے کہ جمہوریت کی کمی کو نہ صرف ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے بلکہ تاریخ دانوں کے مطابق اس فیفا کے مثبت پہلو کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔